بلا کر جو ہے پھر حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتاؤ مجھے نبی مانتے ہو؟ مسلمہ کذاب کہہ رہا ہے، یا محمد کو نبی مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کہنے لگا کہ میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں۔ پھر اس نے روایات میں آتا ہے کہ دوسرا ہاتھ کاٹا، پاؤں کاٹا، دوسرا پاؤں، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹ دی۔ جب پھر بھی وہ نہ مانے تو پھر اس نے حبشی غلام کھڑے کیے ہوئے تھے جو ان کے پاس لوہے کی کنگھیاں تھیں، انہوں نے لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کی ساری کھال اتار دی، جس سے وہ موقع پر شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہونے لگے تو ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہارے اوپر پہلے لوگوں کی طرح تکلیفیں نہیں آئیں گی؟ ان کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچی اور مصیبتیں پہنچیں اور وہ جھنجھوڑ دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے یہ کہنے لگے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ بے شک اللہ کی مدد قریب ہی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 214 ہے سورہ بقرہ کی۔ پیچھے بھی مسلسل ایک دو اسباق کے اندر ہم پڑھتے رہے کہ کفار مسلمانوں کی ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں، اور مخالفت میں وہ استہزاء اور مذاق بھی کرتے تھے۔ تو اس مذاق سے، ان کی تکلیفوں سے تنگ جب مسلمان آ جاتے تھے تو گھبراتے۔ ظاہری بات ہے انسان کمزور ہے، جب کسی کی باتیں بار بار سنتا ہے تو گھبرا جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک جل شانہ نے ایمان والوں کو تسلی دی ہے کہ یہ جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی پہلی امتوں پر، پہلے نبیوں پر بھی یہ تکلیفیں اور مصیبتیں آئی ہیں۔ تو اب یہاں پر ایک دو باتیں جو ہیں وہ سمجھنی بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، آیت کے الفاظ سے شدت بہت زیادہ ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں آدمی تب ہی داخل ہوگا جب بہت بڑی کوئی مصیبت برداشت کرے گا۔ اگر اس کو کسی کو زندگی بھر کوئی بہت بڑی مصیبت پیش نہیں آئی تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بظاہر یہ الفاظ سے یہ نکلتا ہے، تو یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں، ہر بندے کی آزمائش اس کے ایمان، اس کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے۔ کسی سے تو صرف اتنی آزمائش لی جاتی ہے کہ وہ نفس اور شیطان کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، مزاحمت کر رہا ہے۔ نفس کہہ رہا ہے کہ آرام کرو، نفس کہہ رہا ہے، شیطان کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرو، اگر وہ کوئی کام نہیں کر رہا یہی اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ نفس و شیطان کا مقابلہ کرنا یہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ بڑی بڑی آزمائش بھی لے لیتے ہیں۔ اب ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اب وہ مدینہ کے خوبصورت جوانوں میں سے تھے، 8 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ مسلمہ کذاب کے پاس خط لے کے جانا ہے دعوت کا، کون تیار ہے؟ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے۔ تو پتہ تھا، یقینی بات تھی کہ مسلمہ کذاب جو ہے وہ ایسا آدمی ہے، سفاک ہے، ظالم ہے، تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جو بندہ تیار ہوگا جانے کے لیے تو وہ اپنی پوری تیاری کر کے جائے گا، وہ یہ سوچ کر جائے گا ہو سکتا ہے وہاں زندہ بچ کر نہ ہو۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، اس نے ایسا ہی کیا، گرفتار کر لیا، تکلیفیں دینے، آزمائشیں شروع کر دیں، 2-3 دن بھوکا پیاسا رکھا، بہت زیادہ مارا، تشدد کیا۔ تشدد کے بعد اپنے سامنے پیش کیا، اور پیش کر کے پوچھتا ہے کہ بتاؤ مجھے نبی مانتے ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو؟ وہ کہنے لگے تو کون ہوتا ہے؟ میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کسی اور کو کیسے برداشت کرتا ہوں، آپ ہی اللہ کے آخری نبی۔ تو اس نے یہ سزا دی کہ ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا۔
ہاتھ کاٹ کر مدینہ بھیج دیا۔ مدینہ منورہ پہنچا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسلمان بڑے پریشان ہوئے کہ حضرت جو ہے نا حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھی جو ہیں وہ مصیبت آزمائش میں گرفتار ہو گئے۔ اب ان کی والدہ بھی بڑے پریشان ہیں، بوڑھی والدہ ہیں، 8 بہنیں ہیں۔ تو دوسرا دن تیسرا دن گزرا، اس نے پھر بلایا، بلا کر جو ہے پھر حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتاؤ مجھے نبی مانتے ہو؟ مسلمہ کذاب کہہ رہا ہے، یا محمد کو نبی مانتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کہنے لگا کہ میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں۔ پھر اس نے روایات میں آتا ہے کہ دوسرا ہاتھ کاٹا، پاؤں کاٹا، دوسرا پاؤں، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹ دی۔ جب پھر بھی وہ نہ مانے تو پھر اس نے حبشی غلام کھڑے کیے ہوئے تھے جو ان کے پاس لوہے کی کنگھیاں تھیں، انہوں نے لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ کے جسم کی ساری کھال اتار دی، جس سے وہ موقع پر شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہونے لگے تو ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے۔ بظاہر دنیاوی زندگی کے اندر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ناکام ہو گیا، کہ اس کا تو سب کچھ برباد ہو گیا، لٹ گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، کیونکہ ہمارے دل میں تو دنیا کی محبت ہے نا، تو ہم دنیاوی لحاظ سے سوچتے ہیں۔ ہمارے پاس تو کامیابی، گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس ہے، کوٹھیاں ہیں، فلاں، یہ ہمارے نزدیک کامیابی ہے۔ بڑا اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا، بڑی ستارہ اس کا بڑا سیدھا ہے، ہم ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور ان کے ہاں یہ تھا کہ اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہماری جان بھی قربان ہو جائے، اور اگر ایسا ان کو نصیب ہو گیا ہے تو وہ اپنے آپ کی اپنے لیے بہت بڑی کامیابی سمجھتے تھے۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے۔ جان تو ایک دن جانی ہے، چلی گئی۔ اب یہ اطلاع جب مدینہ منورہ میں پہنچی تو بڑے افسردہ ہوئے سب، جو ہے ان کی والدہ خوش تھی۔ کسی نے ان کی والدہ سے پوچھا کہ آپ اس دن تو رو رہی تھی پہلے دن جب پتہ چلا، تو کہنے لگی کہ میں پریشان تھی کہ میرا بیٹا آزمائش میں پڑ گیا ہے، کہیں اپنا ایمان نہ چھوڑ دے۔ پھر ان کی والدہ نے یہ الفاظ کہ لیوم ارضعتہ، آج کے دن کے لیے میں نے اسے دودھ پلایا تھا، میرا دودھ اس نے حلال کر دیا، آج کے دن کے لیے میں نے اسے دودھ پلایا تھا۔ اس نے جان دے دی ہے لیکن اپنے نبی کو نہیں چھوڑا، اپنے نبی کا دامن نہیں چھوڑا اس۔ یہ ایک مثال نہیں، سینکڑوں مثالیں اس طرح بھری ہوئی ہیں کہ آزمائش آتی ہے۔ یہاں پر مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، سخت مصیبتیں اور مشقتیں ہیں، یہاں تک کہ وہ جھنجھوڑ دیے گئے، ہلا دیے گئے۔ اور پھر حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، جہاں تک کہ رسول اور ایمان والے یہ کہنے لگے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی، کب اللہ کی مدد آئے گی۔ تو یہ آزمائشوں کا آنا یہ زندگی کا حصہ ہے۔ آج بھی جو ہے نا بہت سے لوگ دیکھا دیکھی میں، ہم غیر مسلموں کی، اسلام دشمنوں کی دیکھا دیکھی میں کہتے ہیں کہ فلسطین والوں پر اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ روزانہ بچے شہید ہو رہے ہیں، روزانہ جو ہے وہ جو بھوک پیاس سے جو ہے شہید ہو رہے ہیں، بہت قسم پرسی کی حالت، اپنی ہی گھروں سے نکالے جا رہے ہیں، اپنی ہی زمین سے نکالے جا رہے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ تو بھائی یہ آزمائش ہے، جب تک اللہ پاک کو منظور ہوتی ہے اس وقت تک اللہ پاک لیتے ہیں۔ کسی سے کسی درجے کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، کسی سے کسی درجے کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، کسی کو صرف نماز پڑھنا ہی، مسجد میں آنا ہی مشکل ہے، تو اس کے لیے یہی آزمائش ہے۔ پھر بھی وہ نفس اور شیطان کو ایک طرف پھینک کر پھر بھی آ رہا ہے، تنگی، مصیبت، مشقت برداشت کر رہا ہے۔ تو ہر وقت کوئی نہ کوئی بندہ آزمائش کے اندر ہوتا ہے۔ ہم کبھی کسی کو دیکھ کر، ایک تو یہ بات بھی ہے ہماری جو ہے نا وہ منہ میں پانی نہ آ جائے کہ دیکھو یہ کتنا جو ہے نا خوش قسمت ہے، پتہ نہیں وہ کون سی آزمائش سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اب ایک صاحب بتانے لگے کہ ہم ایک اشارے پہ رکے تو ہم موٹر سائیکل پہ تھے، میرے ساتھ میری چھوٹی سی بیٹی تھی، ساتھ ہمارے آگے گاڑی روکی۔ وہ گاڑی اتنی خوبصورت تھی، ہم نے پہلے ایسی گاڑی نہیں دیکھی تھی، بڑی مہنگی ترین گاڑی تھی۔ اب میری بیٹی بار بار نا اس گاڑی کی طرف اشارہ کر رہی ہو کہ پاپا وہ دیکھو گاڑی کتنی خوبصورت ہے۔ تو گاڑی کا جو اندر بیٹھا ہوا تھا نا مالک جو گاڑی چلا رہا تھا، اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے پوچھا کہ یہ بچی کیا کہہ رہی ہے؟ تو کہتے انہوں نے کہا کہ جو ہے نا میری بیٹی کہہ رہی کہ گاڑی کتنی خوبصورت ہے۔ اس نے نا گاڑی کا دروازہ کھول دیا کہ گاڑی تو تمہیں خوبصورت نظر آ رہی ہے، یہ ادھر دیکھو ذرا۔ دیکھا تو اس کی دونوں ٹانگیں نہیں تھی، جو گاڑی کا اس نے اسپیشل وہ گاڑی منگوائی تھی کہ آٹومیٹک چلے۔
مطلب ہاتھوں کے ذریعے چلے، پاؤں نہ اس کے اوپر چلانے پڑے۔ تو یہ مطلب ہے کہ ہر بندہ آزمائش کے اندر ہے۔ بظاہر کسی کی شکل و صورت کو دیکھ کر ہمیں دھوکے میں نہیں آ جانا چاہیے۔ کسی سے کسی طرح کی آزمائش ہو رہی ہے، کسی سے کسی طرح کی آزمائش ہو رہی ہے، بس بات وہی ہے جو صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنے رب کی رضا پر راضی رہ کر زندگی گزار گیا، وہ شخص کامیاب ہے۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ آزمائش کسی نہ کسی درجے کی ضرور آتی ہے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال یہ آتا ہے کہ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، رسول اور ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ کیا ان کو یقین نہیں تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی؟ تو یہ ایسا سوال انہوں نے کیوں کیا؟ بظاہر یہ عقل میں یہ سوال آتا ہے ذہن میں، تو اس کا جواب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہ شدت اضطراب کی وجہ سے یقین ان کو تھا کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، لیکن وہ یہ جو دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اپنی مدد جلدی بھیج دے، کب اللہ کی مدد آئے گی، یہ جو الفاظ کہہ رہے ہیں یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جس مدد کا تو نے وعدہ کیا وہ جلدی بھیج دے، جس مدد کا تو نے وعدہ کیا وہ جلدی بھیج دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم امتحان میں ناکام ہو جائیں، بس اتنا ہو گیا ہے جلدی بھیج دے۔ اور آہوزاری کرنا، اللہ سے مانگنا، گڑ گڑانا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مصیبت آ گئی تو بندہ برداشت کرتا رہے چپ کر کے، نہیں، اللہ سے مانگتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، یا اللہ اس کو دور فرما دے، اور ساتھ ساتھ صبر بھی کرتا رہے، اور یہ ذہن میں رکھے کہ یہ ہم کو نئے نہیں ہیں، پہلے لوگوں پر بھی آئی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، اور تمہارا کیا خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ مطلب یہ ہے کہ جتنی بڑی آزمائش اور قربانی ہوگی اتنا ہی اہم دخول جنت ہوگا، اتنی بڑی جنت، اتنا بڑا اعزاز اللہ پاک عطا فرمائیں گے جتنی بڑی آزمائش ہوگی، پکی بات ہے۔ اب اس کی مثال ہم یہ دیکھ لیں، کتابوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، کہ ایک شخص وہ ہیں جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلاوا آئے گا۔ جنت کے 8 دروازوں پر فرشتے کھڑے ہو کر بلا رہے ہوں گے، اے ابو بکر ادھر سے گزریے، اے ابو بکر ادھر سے گزریے، ادھر سے گزریے۔ جس نے جتنی بڑی مشقت اٹھائی ہے نا، اتنا ہی بڑا دخول جنت ہوگا، اتنا ہی بڑا اعزاز ہوگا، اتنا ہی زیادہ نوازا جائے گا۔ تو اس لیے بھائی پہلی بات تو آزمائش اللہ پاک سے مانگنی نہیں چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے۔ ہم ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ ہمیں درگزر اور عافیت عطا فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن اگر آ جائے کوئی مصیبت، جسمانی پریشانی آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، تو اس میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، اس سے کوئی مطلب ہے نہ شکری کے الفاظ، شکوے کے الفاظ اللہ پاک سے نہیں کہنے چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا کے ساتھ راضی رہنا چاہیے۔ اور جنت اللہ پاک کا جو وعدہ ہے اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک جو ہے اس کے بدلے میں مجھے درجات عطا فرمائیں گے، میرے لیے آسانیاں فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کامل یقین نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔